واقعات کا اثر کچھ لحظوں کا ہوتا ہے، ایک آدھ گھنٹے میں کوئی واقعہ بھول جائیں گے، کچھ واقعات 1 سے 2 دن باقی رہیں گے، کچھ 1-2 ہفتے ان کا اثر باقی رہے گا، کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 مہینے باقی رہتا ہے، کچھ کا 1 سے 2 سال اثر باقی رہتا ہے، بہت سے لوگ پہنچ گئے، کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال، آہستہ آہستہ وہ واقعات مدھم پڑنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، واقعہ کربلا 1300 سال، 1350 سال، اب 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن اس کی تازگی آج تک باقی ہے، بلکہ ہر سال تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی چاشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس واقعے کے اندر گریہ کی لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی آدمی کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ بارگاہ سید الشہداء کے اندر قرب محسوس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب سید الشہداء؟ آئیے ذرا میں دوسرا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی کل صرف ایک جملے پہ پیش کیا تھا، آج میں نے وعدہ کیا 3-4 جملوں کو کم از کم پیش کروں گا تاکہ پھر یہ زیارت مکمل ہو سکے اسی عشرے کے دوران۔ تو سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا ہر سال آپ کو درد بڑھتا نظر آتا ہے، دنیا کے اندر اس کی قبولیت بڑھتی نظر آتی ہے، اور ہر انسان جیسے جیسے جانتا چلا جا رہا ہے، گرویدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے، یہ مصائب کی بھی علامت ہے نا، یہ جو پنجہ جناب عباس علیہ السلام کا عالم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، پنجہ مبارک کی جناب حضرت عباس علیہ السلام کا، یہ ٹھیک ہے کیونکہ جناب عباس کے بازو قلم کیے گئے تھے نا، تو یہ پنجہ اسی لیے جناب عباس کے مصائب کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا ہاتھ قلم کیا گیا تھا، لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دعوت دے رہا ہے آج بھی کہ جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے۔ یہ کھلا ہوا ہاتھ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے، جو آنا چاہتا ہے بیعت کے لیے حسین ابن علی کا ہاتھ موجود ہے، حسین کے اس بھائی کا ہاتھ موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب نوح سے 2 زاویے نکلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیں ذرا، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر ہے حسین جو جناب ابراہیم کے وارث ہیں۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ ان کی خلت کے وارث ہیں، ان کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث ہیں، یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے وارث، لیکن کس چیز میں؟ وہ خلیل اللہ تھے، اس میں سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست۔ جب کسی فرشتے نے کہا نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو جناب ابراہیم نے فوراً سوال کیا یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر انداز سے تسبیح کو بجا لا رہا ہے؟ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ تسبیح کے الفاظ دہرا دے۔ کہا نہیں دہراؤں گا۔ کہا میری جو بھیڑیں ہیں نا، میں آدھی اپنی بھیڑیں بکریاں تجھے دے دوں گا، ذرا ایک مرتبہ تسبیح دہرا دے۔ تو فوراً فرشتے کی آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ آزمائش تھی جناب ابراہیم کی، خلت سے پہلے آزمائش ہے، اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ پہلے نبی بنے، رسول بنے، اب یہ خلیل بننے کا درجہ ہے نا، ابھی خلیل اللہ بننے والے، اللہ اپنا خلیل بنانے والا ہے۔ تو جیسے فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ یہ جو آدھی بھیڑ بکریاں رہ گئی ان میں سے بھی آدھی اور دے دوں گا، تسبیح اور دہرائی، پھر کہا جو باقی بکریاں ہیں وہ بھی لے لے، ذرا ایک مرتبہ تسبیح کو دہرا دے۔ وہ تسبیح دہراتا چلا گیا، کہا میں اپنا آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا، بس تسبیح کو ایک مرتبہ دہرا دے۔ تو فوراً فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بس یہ تسبیح کا دہرانا تھا۔ کہ میں اپنے آپ کو تیرا غلام بنا دوں گا، ذرا تسبیح کو اور دہرا دے۔ جیسے ہی اس نے تسبیح کو دہرایا، کہا اب سامنے تو جس نے مجھے اپنی غلامی میں لے لیا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا تو جناب جبرائیل سے کہا کہ اے ابراہیم، اللہ نے بھیجا تھا، میں آپ کو غلام نہیں بنا سکتا، میں آپ کا خادم ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ توجہ ہے مجھ میں کی؟ کہا اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ کہا ابراہیم، اللہ نے مجھے اس خبر کے ساتھ بھیجا کہ آپ کو بتا دوں، اللہ نے روئے زمین پہ کسی ایک کو اپنا بندہ نہیں، اب خلیل بنا لیا، بندگی سے خلت کا درجہ دے دیا، اب وہ بندہ نہیں رہا، خلیل بن گیا۔ توجہ ہے؟
دیکھیں جناب، اگر بندگی ہو تو پھر تکبر نہیں ہوتا. جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں. اللہ اکبر، غور کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ نہیں کہا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں، اپنے اوپر احتمال نہیں کیا. فوراً کہا کہ جبرائیل مجھے فوراً بتاؤ وہ اللہ کا خلیل کون ہے، میں جا کے اس کی خدمت کروں گا. جناب جبرائیل نے فوراً کہا اے ابراہیم وہ خلیل خدا آپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ پروردگار تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے مجھے بندگی سے خلت کا درجہ ادا کر دیا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. یہ جناب ابراہیم کی تسبیح کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا. تو اب کون سی ایسی صفت ہے جناب امام حسین میں جس کی وجہ سے وہ ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں؟ جناب ابراہیم سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بجا لاتے ہیں. اب کوئی ایسا انداز ہوگا امام حسین کا میدان کربلا میں کہ جب سجدے میں جائے ابراہیم کہے اے حسین میرا آپ پہ سلام. اے ابراہیم، اب آپ کہیں گے کہ یہ فخر ابراہیم ہے. اب ابراہیم حسین کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے فخر ابراہیم آپ پہ سلام. میں نے اس ملائکہ کے، اس فرشتے کے، اس ملک کے ایک تسبیح کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح نچھاور کر دیا تھا کہ میں غلامی میں دینے کے لیے تیار تھا. اے حسین، جس طرح سے آپ فاقوں کے بعد، پیاس کے بعد، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد تسبیح پروردگار بجا لا رہے ہیں، اب ابراہیم جو خلیل خدا ہے وہ آپ کو کربلا میں آ کے سلام کر کے کہتا ہے آپ فخر ابراہیم، آپ خلیل خدا کے لیے باعث افتخار ہیں. اے حسین، اب آپ وارث خلیل اللہ ہیں. پتہ نہیں باتیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان کی خلت کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے.